سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ جی مفتی صاحب، ایک آچاریہ پرشانت ہیں، انہوں نے سائنٹیفکلی اور لاجیکلی یہ بات ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں کی ہے کہ جو انسان ہے وہ کیول شاکاہاری کے لیے بنا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بھی انہوں نے کچھ پوائنٹ۔ ایک منٹ میں مسٹر ایکس، ایک منٹ روک کر، جب آپ پرشانت کشور یا کسی اور کا بھی حوالہ دیں تو آپ نے جو ایڈ کیا سائنٹیفکلی اینڈ لاجیکلی انہوں نے یہ بات کہی، تو واقعی آپ ان کی سائنس اور لاجک سے متفق ہیں؟ نہیں، جتنا میں نے ان کو سنا، مطلب جتنی میری سائنٹیفک نالج ہے اس میں متفق ہوں، اس لیے تو میں آپ سے اس کا جواب لینے آیا ہوں۔ جواب میں چاہتا ہوں، سوری انٹرپٹ کروں مسٹر ایکس صاحب، اس پہ باضابطہ 2 ویڈیوز ابوذر رسپونڈ نے آلریڈی بنا دی ہیں، 2 ویڈیوز ریپلائنگ ٹو ڈاکٹر آچاریہ پرشانت، اور اس کے بدلے جو ریبٹل آیا تھا اس کا جو ہے وہ بھی ریبٹل دے دیا ہے۔ 2 ویڈیوز مور دین 10 منٹس دونوں کی ہیں، الگ الگ۔ نہیں، ابھی ان کا ایک لیٹسٹ انٹرویو آیا ہے ان پہ کسی نیوز چینل پہ، سیم آرگیومنٹ دیتے ہیں، وہی وہ دونوں کو ڈیبنک کر دیا ہے ابوذر رسپونڈ نے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب اس پہ تھوڑا کلیئر کر دیتے تو۔ اگر وہ ان کی ویڈیو میرے سامنے ہوتی تو میں کلیئر کر دیتا، ابھی ان کی ویڈیو میرے سامنے نہیں، پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے۔ اور ویسے وہ الٹی سیدھی چھوڑنے میں تو ماہر ہے بھائی، پرشانت کشور چھوڑو نمبر 1 ہے۔ تو آپ میرے سوال کے طور پہ جی، تو آپ میرے سوال کے طور پہ جواب دے سکتے ہیں۔ جی بولیں۔ میرے خیال سے بہتر یہ رہتا مسٹر ایکس کہ آپ اپنا کوئی سوال کرتے، یعنی آپ خود اس بندے کی ریسرچ سے متفق نہیں ہیں تو میں اور آپ تو سیم پیج پہ کھڑے ہیں نا، تو اس سے کیا فائدہ کہ ہم گفتگو برائے گفتگو کریں؟ آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کریں۔ اوکے مفتی صاحب، جو قرآن ہے وہ آرڈر میں کیوں نہیں ہے؟ مطلب جیسے آیا ہے، جیسے جو سورے پہلے 96 ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ یا پھر دوسرا ہو سکتا تھا کہ ایک جگہ ایک چیزیں ہوتی، جیسے نارمل بکس میں ہوتی ہے کہ عبادت کی آیتیں ایک ساتھ ہوتی، یدھ وار کی آیتیں ایک ساتھ ہوتی، کوئی چیز کہیں ہے مطلب پتہ نہیں چلتا کہ کون آیت کا، کوئی کرونالوجی سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسا کیوں ہے؟ قرآن، اچھا دیکھیں، کرونالوجی سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن آرڈر میں نہیں ہے۔ قرآن کا جو آرڈر ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا یونیک ہے کہ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کا آرڈر اتنا پرفیکٹ اور یونیک ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بات الگ ہے، چونکہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے obviously بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب، مثلا سائنس کی کتاب اٹھا لیں، اور سائنس آپ نے بالکل نہ پڑھی ہو، ایون دو آپ وہ لینگویج جانتے ہوں، تو جب سائنس کی ٹرمینالوجیز استعمال ہوں گی تو آپ اس کتاب کو، سائنس کی جو ہوگی، وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو قرآن کا جو آرڈر ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایز اے پریریکویزٹ۔ تو ہم یہ اصل میں اسیوم کر لیتے ہیں کہ قرآن بھی ایک عام انسانی کتاب جیسی ہوگی، کہ اس میں بھائی چیپٹر 1 ہے تو اس میں سارے جو ہیں وہ پیوریفیکیشن کے مسائل ہیں، چیپٹر 2 ہے تو اس میں پریئرز کے مسائل ہیں، 3 ہے تو اس میں روزے کے مسائل ہیں انسانوں کی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ قرآن کریم جو خدا کا کلام ہے وہ کتاب، اور ایک عام بندے کی بلکہ خاص بندے کی کتاب بھی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے؟ obviously بات ہے کہ قرآن کا جو اپنا ایک جو سٹینڈرڈ ہے، قرآن کا جو اپنا معیار ہے، وہ عام کتابوں سے بالکل الگ ہے۔ تو جب آپ دونوں کتابوں کو برابر رکھیں گے، انسان کی اور خدا کی، اور یہ کہیں گے کہ نہیں خدا کی کتاب انسان کی کتاب جیسی ہونی چاہیے، تو پھر، اور اگر ہوتی تو پھر وہ خدا کا کلام نہ ہوتا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ان سب کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں آرڈر نہیں ہے۔ آرڈر اتنا زبردست ہے کہ سورہ فاتحہ، مثال دے رہا ہوں، سورہ فاتحہ، آپ کوئی بھی کتاب کھولیں تو کتاب کے شروع میں پریفیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3، اس پورے جو جتنے بھی چیپٹرز آتے ہیں وہ پریفیس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن، اس کا ایکسپینشن ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور پھر پورے قرآن میں اس سورہ فاتحہ کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اور میں ابھی آپ کو یہاں اس وقت اگر بیٹھ کر میں چاہوں تو آخر کی جتنی بھی صورتیں ہیں، سورہ عصر سے لے کر، اوکے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر ہے، پھر سورہ ہمزہ ہے، پھر سورہ فیل ہے، پھر سورہ قریش ہے، پھر سورہ ماعون ہے، پھر سورہ کوثر ہے، پھر سورہ کافرون ہے، پھر سورہ نصر ہے، اس کے بعد سورہ مسد ہے، پھر سورہ اخلاص ہے، اور معوذتین ہے۔ آخر کی جتنی صورتیں ہیں، ہر ایک صورت کی ایک دوسرے سے اس میں جو کنیکشن ہے، وہ ان کا آرڈر ویسا کیوں ہے، اور ان صورتوں میں جتنی آیتیں ہیں ان میں آرڈر ایسا کیوں ہے۔ اگر 1 گھنٹہ میرے پاس ہو نا صرف اسی کام کے لیے تو میں بہت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ It's just that you don't understand۔
اوکے، ایک اور چھوٹی سی آیت ہے قرآن مفتی صاحب کی، اگر یہ کتاب خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی، تو مطلب کوئی بھی انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کیا یہ لازمی ہے کہ اس میں غلطی ہوگی؟ ایک کئی مہینے پہلے ایک صاحب آئے تھے عامر حق صاحب کے یہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں جس میں کوئی غلطی نہ ہو، تو ان سے کہا تھا بھائی ٹھیک ہے بھائی لکھ کر لے آؤ، تو وہ پھر آئے کہنے لگے کہ نہیں میں ایک صفحہ لکھوں گا، تو بھائی ایک صفحے اور کتاب میں تو فرق ہے، تو میں یہ آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی پھر ایک ایسی کتاب پیش کریں کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ نہیں میں تو ٹھیک ہے رائٹر مسٹر نہیں ہوں، ایکس بٹ لے آئے، پھر جو رائٹر ہیں اس سے لے آئے۔ جی مسٹر ایکس بھائی دیکھیں، غلطی نہیں ہونے سے مطلب آپ کیا لے رہے ہیں؟ کس طرح کی غلطی؟ شاعری کی کتابوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، مطلب جب آپ کہتے ہیں غلطی تو کس طرح کی غلطی کی بات کر رہے ہو؟ تو شاعر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو زمین کو گول بنا دے، چپٹی بنا دے، وہ چاہے تو اس کو جو ہے کسی دنیا سے باہر کر دے، وہ کچھ بھی لکھ دے، وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو جب آپ غلطی کہہ رہے ہیں تو کس طرح کی غلطی کی بات کر رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کریں آپ، تو پھر آپ جو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ قرآن کا چیلنج کیا ہے۔ وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں قرآن کس طرح کی غلطی کی بات کر رہا ہے؟ غلطی کی بات کہاں کر رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسی آیت لے آؤ جو قرآن کی طرح ہو، تو قرآن کی طرح ہونے کے بہت الگ الگ نہیں میں نے یہ نہیں کہا آصف بھائی، میں نے یہ کہا کہ اس میں ایک دوسری آیت ہے جو کہتی ہے کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں لو کان من عند غلطی غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس میں جی اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، یعنی اس میں کانٹرڈکشنز ہوتے، تو کانٹرڈکشن جی نہیں ہے۔ یہاں کانٹرڈکشن کی بات ہو رہی مسٹر ایکس بھائی، یہاں نارمل غلطی کی بات نہیں ہو رہی۔ جی اوکے، تھینک یو۔ چلیں ٹھیک ہے مسٹر ایکس، اجازت لیں گے آپ سے۔ جی بصارت آدم صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم، بھائی کدھر ہے بھائی بصارت صاحب؟ انمیوٹ کریں بسالت بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ٹو آل آف دا پینلسٹ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، کیا حال میری چال ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے ہے بھائی۔ آپ کی آواز۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا جی مفتی صاحب، آپ کا بیک گراؤنڈ کا ارتقا ہوا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک اسٹریم ہوئی تھی ہماری جس میں آپ لہذا نے کہا ارتقا ثابت۔ ایک اسٹریم ہوئی تھی ہماری، اس میں آپ نے کہا تھا کہ بصالت بھائی پکوڑا نہ کہا کریں، پکوڑا جو ہے وہ بہت بڑی چڑ ہے۔ تو بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ارتقا کے بعد پے سے پکوڑا، پے سے پاکستان اگر کب کھائیں گے یہ بتا دیں آپ، آج بتا ہی دیں۔ جب اللہ بلائے گا وہاں بھی جائیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے روٹی پانی دانا لکھا ہوگا ان تمام زمینوں پہ جانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بسالت بھائی اتنے بھی بتا دیں کہ لگیج میں جو ہے وہ 50% لیس ہوگا یا 75% لیس ہوگا؟ جی صحیح ہے، چلیں بیچ کا نکال لیتے رہا تو 60% کر لیتے ہیں اس کو۔ ہاں لگیج کا بڑا مسئلہ ہے بھائی آپ کے یہاں۔ چلیں ٹھیک ہے چلے آگے چلیں۔ کل کو بھی سمجھنا چاہیے نا ہمارے اسکالرس کو۔ جی یہ جو سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت